بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون سبحان اللہ. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سکیم اس طرف سرکاروں کو اذا کی ہوتی تھی، سکیم اس طرف سرکار کو اذا کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی. ارادے تھے یہ اس طرف کہ سرکار کو مٹا ڈالے، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بولے جناب محمد. بھی انج نہیں گل بنے گی، انج لگتا ہے کہ جی میں ڈرے ڈرے بیٹھے ہوئے. دیکھو سامنے کنی ساری جگہ خالی پئی، ذرا قریب قریب آ جاؤ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ. اے جڑے کیمرے تو پیچھے بیٹھے بھی اگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ اللہ دی رضا واسطے. اگر گھروں چل کے تشریف لے آئے ہو تو ایک دو قدم اگے بھی آ جاؤ، ادھر بھی اگے آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ، جزاک اللہ، اللہ قبول و منظور فرمائے. میں عرض کیتا کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں،
ذی وقار علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا غلام اللہ صاحب اس مسجد دے بانی اور اس مسجد دے روح رواں اور آج دے اس کانفرنس دے کنوینئر محترم جناب حسیب الرحمان چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر انہاں دے رفقائے کرام، اللہ کریم انہاں سارے جن جن لوگاں نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کیتی ہے، کاوش کیتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جلسے دا عنوان اگرچہ فضائل صحابہ و اہل بیت ہے، لیکن میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے خلق عظیم، نبی علیہ السلام دا اخلاق، آپ دا کردار۔ بھائیو، اخلاق خلق دی جمع ہے جدا لفظی معنی ہے عادات، انسان دا کردار اور میل جول اور محبت، مودت اور جود و سخا اور دوسریاں نو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سارے معنی خلق دے اندر پائے جاندے نے۔ جس وقت کیا جاندہ ہے خلق عظیم، تو اس تو مراد میرے اور تہاڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد، انج نہیں میرے وی ذرا گونج پینی چاہی دیئے، پیارے نبی دا نام آئے تے درود دے نال مسجد گونج جانی چاہی دیئے، جناب محمد۔ ہاں ماشاءاللہ ایویں پوری تقریر دے اندر تہاڈا ذوق رہنا چاہی دا ہے، تے میں زیادہ ٹائم نہیں لانا انشاءاللہ، مختصر وقت دے اندر اور تمہید تو بچدا، لمبیاں چوڑیاں باتاں تو ادھر ادھر تو بچدا بچاندہ ہویا، انشاءاللہ خلق عظیم دے حوالے نال ہی بات ہوئے گی تے تہاڈے ذوق دی ضرورت ہے۔ تو خلق عظیم تو مراد ہے آمینہ دے لال، عرب دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق، آپ دا کردار اور آپ علیہ السلام دا لوگاں دے نال میل جول اور خاص کر لوگاں دا پیارے نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، لیکن یہ دے جواب دے اندر پیارے نبی علیہ السلام دا مسکرا دینا اور پیارے نبی علیہ السلام دا لوگاں نو معاف کر دینا، یہ ہے خلق عظیم۔ تو آئیے ذرا بلا تمہید بات دا آغاز کراں۔ اللہ کریم نے میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا نام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اتنا محبتاں بریا، عزتاں بریا نام، جدوں آندا ہے لوگوں سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، دل نو سکون مل جاندا ہے۔ تے میں ابتدا اندر ہی ذرا تواڈا ذوق تازہ کرنا چاہنا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ جدے جدے غم مکدے نے نبی پاک دا نام سن کے، جدے جدے غم مکدے او تے اچھی دینی کہو سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، سون والے بھائی ذرا آواز کھول، زور لگ رہا ہے، سپیکر اپنا سانگ کھینچ رہا ہے، کھل جانی چاہیے دی آواز ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے گھر اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے روشن رت لوٹ آتی ہے،
خدا سے ملاتا ہے، خدا سے ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ چند منٹاں تو بعد تواڈے سامنے انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے، ذرا محبت نال توجہ فرماؤ، ذرا میں اپنی بات نو جلدی کمپلیٹ کرنے والا، ماشاءاللہ جی، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو میں عرض کر رہا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات اندر سب تو اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا، سب تو پیارے کردار دا مالک اللہ نے پیارے نبی نو بنایا ہے۔ اس سے کر کے اللہ کریم دا قرآن گواہیاں دیندا ہے، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا، اس کائنات اندر سب تو زیادہ بلند اخلاق والا بنایا۔ ذرا توجہ فرماندیاں چلے جانا، کیسا پیارا اخلاق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس کائنات اندر۔ ایک جڑی بیوی ہوندی ہے نا، بیوی یہ سب تو زیادہ انسان دے اخلاق دی گواہ ہوندی ہے، سب تو زیادہ انسان دے کردار دی گواہ ہوندی ہے۔ اور لوگوں میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے اسی کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تواڈے چو بہترین انسان اوے کہ جڑا اپنی بیوی واسطے بہترین ہے۔ جس بندے دے اخلاق اور کردار دے متعلق بیوی گواہی دوے اے انسان بڑا اچھا انسان ہے، یہ بڑے اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ میرے بھائیو بند لو کہ وہ بندہ واقعتاً اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ واہ میں قربان جاواں آمینہ دے لال عرب دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تو کہ میرے پیغمبر دا اخلاق ایسا کہ میرے پیغمبر دی بیوی گواہیاں دے رہی ہے۔ ہن تسی کہو گے کہ پیارے نبی تے اللہ دے نبی سن تے پیارے نبی دا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے ہے، مگر میرے ویریو میرے پیغمبر دی بیوی اس وقت دے اخلاق دیاں گواہیاں دے رہی ہے کہ جس وقت پیارے نبی نے اجے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، اجے میرے پیغمبر دے سر تے نبوت دا تاج نہیں رکھیا گیا۔ پیغمبر بنن تو پہلے ہی اللہ پیار نے میرے محبوب علیہ السلام نو بڑا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ کیسا اخلاق ہے آؤ ذرا میں عرض کرتا چلا جاواں۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی تو فارغ ہو کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام دے جسم دے کپ کپاڑ تاریے تے آپ گھر آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ زمیلونی زمیلونی دسیرونی، خدیجہ میرے تے کمبل اڑا دے وہ، میرے
تے چادر اڑا دے وہ، اور نال میرے نبی فرما دے نے خشیت علی نفسی، خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے، تے سیدہ خدیجہ میرے محبوب علیہ السلام نو تسلیاں دیندیاں نے، سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو حوصلے دیندیاں نے نال، اور سیدہ خدیجہ قسم کھا کر کے فرماندیاں نے انیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سیدہ عرض کر دیا نے ہرگز نہیں اللہ دے نبی جی، مینوں اللہ دی قسم ہے کہ لا یخزیک اللہ ابدا، انج نہیں گل بننی۔ خطیب پاکستان تشریف فرما، انہاں دا خطاب بعد شروع ہونا ہے تے تسی ٹلے بیٹھے رہو، انج نہیں، ذرا زور نال کہو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دی عظمتاں، میرے محبوب علیہ السلام دے اخلاق دی گل ہو رہی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کردار دی گل ہو رہی ہے، ایتھے میں تہاڈا تھوڑا جا ذوق بھی تازہ کر جاواں کہ سونا بولے تے بن دے سپارے، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان نے بھی تعریف کی تھی، میرے آقا دا کردار ویکھو، اے میرے پیغمبر دا کردار، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ہے کہ دشمن بھی میرے نبی دے اخلاق دیاں تعریفاں کر دینے، اس لئے میں عرض کر رہا کہ دشمنان نے بھی تعریف کی تھی، دشمنان نے بھی تعریف کی تھی، میرے آقا دا کردار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ اگلے جملے بڑے محبتاں بڑے جملے نے نا، بڑیاں عظمتاں بڑے جملے نے، سبحان اللہ۔ سونی اکھیاں تو میرے نبی دیاں کیڑیاں پیاریاں اکھاں کہ سونیاں اکھیاں تو وارے ستارے، سونی اکھیاں تو وارے ستارے، چن من دا انگلی دے اشارے، چن من دا انگلی دے اشارے، تے مسکرائے تے چانن کھلارے، نہیں سمجھے، مسکرائے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، اچے سر نیویں آندے کرائے، اچے سر نیویں آندے کرائے، اچے سر نیویں آندے کرائے، کالے تے گورے اکٹھے بٹھائے، کالے تے گورے اکٹھے بٹھائے، او شاہ بتگاں دا دربار دیکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمناں نے بھی تعریف کی تھی، میرے آقا دا کردار ویکھو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ذرا زور نال کہہ دیو، محبت نال کہہ دیو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سیدہ میرے پیغمبر دا کردار بیان کر دیا نے، فرماندیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز نہیں سونےو مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ تواڈے جیسے بندیاں نوں کدی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کریم تواڈے جیسے بندیاں نوں کدی رسوا نہیں کرے گا۔ کہ وہ جے میرے پیغمبر، کہ وہ جے کردار میرے پیغمبر دا۔ ماں دی خدیجہ فرماندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ دے نبی جی تواڈا اخلاق اتنا پیارا ہے، اتنا اعلیٰ تواڈا اخلاق ہے کہ تسی صلہ رحمیاں کر دے ہو، رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کر دے ہو، رشتہ داریاں جوڑ دے ہو، رشتہ داریاں ملان دے ہو۔ سبحان اللہ۔ اج نبی دا کلمہ پڑھن والے، اج نبی پاک نال اسی محبت دا دعویٰ کرن والے، رشتہ داراں نال ساڈا برتاؤ ایہو جہا ہے کہ کسے دے نال تھوڑا جہا معاملہ ہو جائے صحیح، کسے رشتہ دار کولو غلطی ہو جائے، اسی مرد دم تک اونا گلاں نو چھڈن لئی تیار ہوندے، بولو تیار ہوندے نہیں۔ اور ساڈے اخلاق ساڈے کردار ہو جے کہ سکے پراواں نو، سکیاں بھیناں نو، ماں جائے رشتہ دار بھین پراواں نو ایتھے تک کہہ دینے ہاں کہ جا میرے مرے دا بھی منہ نہ ویکھی۔ اے ساڈا اخلاق، اے ساڈا کردار ہے۔ پر ویکھو نبی پاک دا کردار کی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کردار دیاں گواہیاں دیندیاں نے، کہندیاں انک لتصل الرحم، کہ سونیو تسی صلہ رحمی کر دے ہو، رشتہ داریاں جوڑ دے ہو، رشتہ داراں نال اچھا برتاؤ کر دے ہو، وتحمل الکلا، دوجیاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھان دے ہو، وتکسب المعدوم، جڑے لوگ خود نہیں کما سکدے انہاں نوں تسی کما کر کے دیندے ہو، اسی جناب مہماندیاں مہمان نوازیاں کر دے ہو، اور حق دے کم اندر خیر دے کم اندر لوگاں نال تعاون کر دے ہو۔ اے لوگوں میرے پیغمبر دا اخلاق، میرے پیغمبر دا کردار ماں جی خدیجہ گواہیاں دے رہیاں نے، اور اللہ دا قرآن بھی یہ گئی گواہیاں دے رہا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لعلى خلق عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر تسی خلق عظیم دے مالک ہو، تے کتے اللہ نے قرآن اندر میرے پیغمبر دے کردار دیاں گواہیاں انج دتیاں نے۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سونے نبی جی اسی اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل و کرم نال بڑی نرم دل مالک ہو، تواڈے دل اندر سختی نہیں ہے، تواڈے دل اندر کسے دے بارے بغض نہیں ہے، تواڈے دل اندر کسے دے بارے حسد نہیں ہے، تواڈے دل اندر کسے دے بارے کینہ نہیں ہے، تواڈے دل اندر کسے دے بارے دشمنیاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا کردار میرے پیغمبر علیہ
السلام دا لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جناب میرے نبی دے رستے اندر کنڈے کھلان دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر پتھر کھلار دے، میرے پیغمبر نو جناب پتھر مارے جان دے، میرے محبوب علیہ السلام نو اذیتاں دتیاں جاندیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیفاں دتیاں جاندیاں، مگر اس دے باوجود میرے پیغمبر ہس دیندے، میرے نبی مسکرا دیندے، کدی میرے نبی ان لوگاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دے۔ سبحان اللہ، طائف والیاں میرے پیغمبر نو پتھر مار مار کے غلام کر دیتا ہے، انہاں پتھر مارے میرے پیغمبر نے انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں نے۔ آپ نے دعا کی دیے اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ اے پتھر مارن والیاں نو میرا پتہ نہیں، یا اللہ مینوں نہیں جان دے، اللہ تو اس قوم نو ہدایت عطا فرما۔ میرے ویریو میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا نبی علیہ السلام ایک باغ دے اندر تشریف فرمانے، میرے پیغمبر دے کول فرشتے آئے، پہاڑاں دا فرشتہ آیا، کہنے لگا اللہ دے نبی مینوں اجازت دیو میں دونوں پہاڑاں نو آپس اندر ملا کر کے اس طائف دی بستی نو جناب ملیا میٹ کر دیواں، اس طائف دی بستی نو تباہ و برباد کر دے ماں جنہ میرے پیغمبر نو پتھر مارے نے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میں انہاں نو تباہ نہیں کرنا چاہتا، میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے ویریو میرے پیغمبر نے دعا فرمائیے، پھر وہ بھی وقت آیا کہ طائف دی سرزمین تو ایک پورے دا پورا وفد میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی دے امتی بڑھ گئے۔ یارو اگر اس وقت میرے نبی بد دعا کر دیں دے، اگر پیارے نبی طائف دی سرزمین نو جناب فرشتے دے ذریعے پہاڑاں نو ملا کر کے تباہ و برباد کر دیں دے تے بھائیو طائف والیاں وچوں کسے بندے مسلمان ہونا سی، نبی پاک دا کلمہ پڑھنا سی۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری میں نہ کولو سنیا کہندے میں جدو مدینہ یونیورسٹی دے اندر زیر تعلیم کہندے ایک دن نا میں طائف گیا تے جدو طائف دی سرزمین دے اندر پہنچیا نا اس وقت صبح دی اذان دا وقت کہندے میں اپنی گڈی جو باہر نکلیا تے پورے طائف دیاں فضاواں اللہ اکبر دی آواز نال گونج رہیاں سن، اور اسے گونج دے اندر حضرت فرمان دے اے بھی فضاواں گونج رہیاں کہ جس فضاواں دے اندر جس سرزمین اندر میرے پیغمبر نو پتھر مار مار کے لہو لگان کر دیتا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا اتنا خون بہیا کہ میرے نبی دی جتی مبارک آپ دے پیراں نال چمٹ جاندی گئے، آپ جتی اتارنا چاہندے نے مگر جتی نہیں اتر رہی، اس قدر میرے پیغمبر دا خون نکلیا، مگر میرے نبی نے دعاواں فرمائیاں تے او طائف دی سرزمین وقت آیا کہ اس جملے نال گونج بہ گئی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف دیاں فضاواں دے اندر میرے پیغمبر دی رسالت گونج رہی ہے، میرے پیغمبر دا نام گونج رہا، سبحان اللہ۔ اے میرے ویر میرے پیغمبر دا اخلاق میرے نبی دا کردار ہے، سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہاں کہ محبت کے جس نے یوں دریا بغائے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ
اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سب نو پیارے نبی جیسا اخلاق پیارے نبی جیسا کردار اپنانے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.